نیورو سے مراد ہمارا دماغ اور نروس سسٹم ہے۔ اسے نیورولوجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس موضوع میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہماری 5 حسیات دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، سونگھنا اور چکھنا باہری دنیا کی معلومات کا فہم و ادراک پرسیپشن کرنے میں کیسے ہماری مدد کرتی ہے، اور پھر یہ پرسیپشن کیسے ہمارے مائنڈ میں اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، اور کیسے یہ ہمارے لاشعوری ذہن میں اندرونی نقوش بناتی ہے، کیسے ہماری میموری تشکیل پاتی ہے، اور پھر یہ میموری کیسے ہمارے لیے کام کرتی ہے، اور کیسے یہ یادداشت ہماری زندگی کو کوالٹی بنانے میں مدد کرتی ہے۔ یہ تمام باتیں ہم نیرو کے ٹاپک میں سیکھتے ہیں۔ دوسری بات آتی ہے لنگوسٹک سے مراد زبان سے جو اس کا ہے الفاظ ادا کرنا۔ اس فیز میں ہم اپنی کمیونیکیشن کے انداز کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم زبان سے بولے جانے والے الفاظ، ان کی ادائیگی کے پیٹرن اور اپنی جسمانی حرکات و سکنات کے ذریعے اپنا اظہار کر سکتے ہیں یا کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ کمیونیکیشن کے 2 طریقہ کار ہیں۔ ایک ہوتا ہے وربل، یعنی بول چال سے، جب ہم اپنے الفاظ کو فکرے میں ترتیب دے کر بولتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنا اظہار رائے اور تبادلہ خیال کرتے ہیں تو اس طریقہ کار کو وربل لینگویج کہتے ہیں۔ دوسرا اسی کا سب ٹاپک نان وربل، حرکات و سکنات۔ بولنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ہاتھوں کو حرکت کیسے دیتے ہیں، اپنے چہرے کے تاثرات کو کیسے بدلتے ہیں، آنکھوں کی حرکات کے ساتھ ساتھ ہمارے کندھوں کا سٹائل بھی بدلتا ہے، سانسوں کے ردھم میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہمارے بیٹھنے، کھڑے ہونے اور چلنے پھرنے کا انداز بھی بدلتا ہے۔ اسے ہم نان وربل لینگویج کہتے ہیں۔ اسے ہم فزیولوجی اور باڈی لینگویج بھی کہتے ہیں۔ عام طور پہ اس کو باڈی لینگویج کہہ کر ہی سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے سیلف ٹاک، خود کلامی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ہماری حرکات و سکنات یا فزیولوجی میں پھر بھی بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ اس وقت ہم اپنی اندرونی آواز میں خود سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، جسے خود کلامی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل ہمیشہ اور مسلسل کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہمارا مائنڈ کبھی خاموش نہیں ہوتا۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ملنے والی کامیابی اور ناکامی میں ہماری خود کلامی کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ سب کچھ ہم اس موضوع میں سیکھیں گے۔ اب آتے ہیں گفتگو ذہنی پیٹرن طے کرتی ہے۔ جب لوگ ایک خاص کیفیت میں ہوتے ہیں تو وہ کیسے بولتے ہیں، ان کے چہرے کے تاثرات کیسے بدلتے ہیں، ان کی فزیولوجی کیسے بدلتی ہے، یعنی ان کے ایکشن اور ری ایکشن کے پیچھے کون سے پیٹرن چھپے ہوتے ہیں، اور کیسے ان کا پیٹرن کا سہارا لے کر وہ جو اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں یا پھر کہیں پر سٹک ہو جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں۔ ہماری کمیونیکیشن کس طرح سے ہمارے مائنڈ اور زندگی کے پیٹرن کو بدل سکتی ہے، یہ تمام باتیں ہم اس موضوع میں ڈسکس کریں گے۔ اب پروگرامنگ کیا ہے؟ یہ لفظ اصل میں کمپیوٹر سائنس میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر ہم زندگی ایک خاص پروگرامنگ کے تحت جی رہے ہیں، یعنی مائنڈ میں کچھ پیٹرن یا نقوش بنے پڑے ہیں جن کے تابع ہم اپنی زندگی کے روزمرہ جو کام ہیں جو انجام دے رہے ہیں، وہ ان پیٹرن کو عادات، رویے اور طرز عمل کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اپنا کوئی بھی کام ہمیشہ سے ایک مخصوص انداز میں ہی کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ آپ کھانے پینے، سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے کا پیٹرن ہو، لوگوں سے ملنے جلنے کا پیٹرن ہو، گفتگو کرنے کا طریقہ کار ہو۔ آپ غور کریں کہ آپ کے کپڑے، جوتے پہننے کا بھی ایک مخصوص انداز اور پیٹرن ہے۔ کسی کھانے کو دیکھ کر آپ بے بس ہو جاتے ہیں اور کسی کھانے کو آپ شدید ناپسند کرتے ہیں۔ کسی فرد کو دیکھ کر آپ ہمیشہ سکون اور آرام اور چاہت محسوس کرتے ہیں، اور کسی اور فرد کو دیکھ کر آپ فوراً گھبراہٹ، بے چینی اور الجھن محسوس کرتے ہیں۔ کسی مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے آپ ہمیشہ اچھا اور پرسکون محسوس کرتے ہیں، اور کسی جگہ پر آپ اچھا محسوس نہیں کرتے۔ کسی خاص موسم میں آپ ہر بار خود بخود اداس ہو جاتے ہیں،
یا خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ظاہری طور پر یہی دکھاتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کے آپ کے مائنڈ میں کچھ پروگرام موجود ہیں، اور آپ ان پروگرامنگ کے تحت بنا سوچے سمجھے اور ذہن پر بوجھ ڈالے ایک خودکار طریقے سے عمل کرتے جاتے ہیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آپ ان تمام پروگرامز کو دنیا میں اپنے ساتھ نہیں لائے، بلکہ آپ نے انہیں اس دنیا سے دیکھ کر، سن کر، محسوس کر کے اور بار بار پریکٹس کر کے سیکھ لیا ہے۔ یعنی پہلے آپ نے لوگوں کو بار بار دیکھا، اس کے بعد آپ نے اس کو کرنے کے بعد سیکھا، یعنی اس پہ پکے ہو گئے، اور جیسے جوں کا توں ویسے ہی کرنے لگے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ اس میں آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک مخصوص انداز میں ڈیلیور بھی کرتے رہتے ہیں آپ۔